نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کے مسائل کو حل فرما دے، مشکلات کو ختم فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اللہ کریم آپ سب کو نصیب فرما دے۔ ایک مختصر ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور وہی بارگاہ جو مقدسہ ہے، مطہرہ ہے، منورہ ہے، مبارکہ ہے، اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اللہ کے مبارک کلام کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا، ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ ایسا خطرناک زلزلہ ہوگا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ جب اللہ رب العزت اس آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور ایک طوفان برپا ہوگا، ایک زلزلہ آئے گا۔ ایک تو ہم یہاں پر زلزلے دیکھتے ہیں، وہ بھی اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قہر، اللہ کا غضب۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اللہ کے قہر و غضب سے محفوظ رکھے، معمون رکھے، امن میں رکھے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اللہ کریم ہم سب سے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ نافرمان جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، قیامت کے دن سے انکار کرتے رہے، قیامت کے دن کو مانتے نہ رہے، وہ انکار کرتے رہے، مانتے ہی نہیں کہ بھائی زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے نا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ تو یہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمارے تو یہی دنیا کی زندگی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہم تو دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں، ہم تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وہ تو انکار کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کریم کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، ایک جگہ پر فرماتے ہیں نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کیا فرماتے، کیا شان سے فرماتے ہیں۔ بھئی جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، جو بندہ اللہ سے ڈرا، اس کے دل میں ایک ہیبت سی چھائی، اللہ کا خوف چھا گیا اور اس دل میں اللہ کی محبت آ گئی۔ فرماتے ہیں نا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تمہارے پاس عہدے ہوں گے، تمہارے پاس عدالتیں ہوں گی، تمہارے پاس وزارتیں ہوگی، لیکن جس کے ڈر میں اللہ کا خوف ہوگا، اور اللہ کا خوف کس طرح ہوگا؟ اس طرح نہیں، اندر تو کہتے کہ ہمارے اندر، دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، لیکن ظاہری شکل صورت محمد الرسول اللہ کی نہیں، تو یہ اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ تو جب ان نافرمانوں کو جو اللہ سے ڈرتے نہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، قیامت کے دن کو وہ جھٹلاتے رہے، انکار کہ قیامت کہاں آئے گی، قیامت کدھر ہے، ہم تو قیامت کو مانتے ہی نہیں، کون کہتا ہے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو ہم تو مانتے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب ان کو لایا جائے گا، ان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، ان سے پوچھا جائے گا، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تم تو اس سے انکار کرتے تھے، اس دن سے انکار کرتے تھے، ہاں
اس دن سے تم انکار کرتے تھے. الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے پر یہ نکتہ چینی، یہ بہتان، یہ جھوٹ، یہ غیبت ہے، یہ چھوڑ دو. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، جب ہمارے دل اللہ کے خوف سے تھر تھرا جائیں گے، کانپ جائیں گے، پھر تو زندگی بنے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اللہ رب العزت تمہیں جنت بھی دے گا، اپنی رضا بھی دے گا اور اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. تو کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ قال الیس ھذا بالحق، تم تو اس دن کو جھٹلاتے رہے، یہ تو میرا دن ہے. یہ تو لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار. آج کا دن جو ہے یہ اس اللہ کا دن ہے، اس رب کا دن ہے، اس مالک کا دن ہے. اب وہ تم سب سے کیا چن چن کے وہ تمہارا حساب لے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو ذرے ذرے کا حساب کون لے گا؟ وہ اللہ لے گا، اللہ لے گا. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قالوا بلا وربنا. تو یہ سارے کہیں گے قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، یہ تو حق ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی بات. تو یہاں سے تیاری تم لوگوں نے کرنی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے، تو وہاں پر ہمارا نجات دہندہ کون ہوگا؟ نواز شریف نہیں ہوگا، عمران خان نہیں ہوگا، زرداری نہیں ہوگا. ہمارا نجات دہندہ کون ہوگا؟ جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، تو پھر ہمیں نجات ملے گی، ورنہ ناممکن ہے. ورنہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. تو اللہ کیا فرمائے گا؟ قال فذوقوا العذاب. تم تو چکھو میرے اس عذاب کو، تم ذرا چکھ لو. جس طرح گھروں میں ہماری مائی بہنیں بیٹیاں کرتی ہیں نا کہ بھئی سالن کو تھوڑا سا چکھ لو، ہاں کس طرح ہے، تھوڑا سا تو کھا لو. تو اللہ کیا فرمائے؟ تو میرے عذاب کو تو چکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہے، ہاں میرا قہر کیسا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم حق بولنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اور ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک مسلمانوں، ایک ایمان والو، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ بہتان چھوڑ دو، ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے اوپر یہ کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دو. تم نے بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، میں نے بھی پیش ہونا ہے، اور ہم سے اللہ رب العزت ہم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا. ہاں تم اتنی طاقت رکھ سکتے ہو، اتنی باتوں کا طاقت رکھ سکتے ہو کہ تم اللہ کے دربار میں اس کی جواب دہی کرو، اس کا جواب دو، تو پھر تم کہو. لیکن یاد رکھو اللہ کا قہر بہت بڑا ہے، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے. تو خدا کے لیے اپنا ایمان بچا کے رکھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.